یا اللہ یا اللہ، رحمت پہ تیری ہے آسرا، تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا، رحمت پہ تیری ہے آسرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن میں ذکر کردہ حیوانات میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم ان جانوروں کا ذکر کرتے ہیں جنہیں اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ آج جن جانوروں کا ذکر کرنا ہے وہ دو جانور ہیں، بڑے ہی خوبصورت اور پیارے جانور ہیں۔ عربی میں ایک کو دأن کہا جاتا ہے، یعنی دمبا جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، اور دوسرا جانور جسے عربی میں معز کہا جاتا ہے، یعنی بکری، ساتھ ہی شاتن کا لفظ بھی اس کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے، اور تیسرا جو لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں وہ غنمن ہے۔ یہ دو بڑے ہی پیارے جانور ہیں اور عمومی طور پر یہ بڑے پسند بھی ہوتے ہیں طبیعت کو، طبیعت ان کی طرف راغب ہوتی ہے اور ان سے بہت سی منفعتیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ ان جانوروں کی تفصیل کی طرف بڑھنے سے پہلے کہ قرآن میں ان کا کہاں ذکر آیا ہے، آئیے درود پاک کی فضیلت اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے ویسے تو بے شمار فضائل ہیں، بے شمار برکتیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں جو درود پڑھتا ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام کا فرمان ہے، جو شخص مجھ پر 50 مرتبہ دن بھر میں درود پاک پڑھے گا تو کل قیامت کے دن میں اس شخص سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے۔ آپ بھی اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے، آسان سا نسخہ ہے، میں بھی کوشش کرتا ہوں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج جن دو جانوروں کا ذکر کرنا ہے، یعنی بکری اور دمبا۔ پہلے دمبے کی بات کرتے ہیں تو دمبا جسے عربی میں دأن کہا جاتا ہے، قرآن میں ایک سے زائد مقامات پر اس جانور کا ذکر موجود ہے۔ ایک تو جناب سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کا واقعہ، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے صدقے میں دے کر اسے بچا لیا۔ اور اس کے علاوہ ایک مقام پر سورہ انعام کے اندر اللہ رب العالمین نے ان جانوروں کا ذکر فرمایا ہے، ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ، 8 نر اور مادہ، ایک جوڑا بھیڑ کا اور ایک جوڑا بکری کا۔ یہاں پر اصل میں اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا، اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ یوں ہے کہ مشرکین لوگ نبی مکرم علیہ السلام کے زمانے میں یا اس سے قبل ادوار کے اندر جانوروں میں سے بکری، اس کے علاوہ اونٹ اور بھیڑ، جنہیں وہ استعمال کیا کرتے تھے عام طور پر کھانے میں وغیرہ وغیرہ، تو ان کے اندر انہوں نے اپنے کچھ قانون بنائے تھے جن کے مطابق بعض چیزوں کو یہ حلال کہتے، بعض کو یہ حرام کہتے۔ یعنی کچھ خاص جانور تھے جن کے بارے میں یہ کہتے کہ یہ مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی ہماری، بعض وہ کہ جنہیں عورتیں کھا سکتی ہیں، مرد نہیں کھا سکتے ہیں، اور کوئی اونٹنی جس نے یہ کر لیا ہو، اتنی دفعہ حاملہ ہو گئی ہے، اب اسے چھوڑ دیا جائے گا، اب اسے حلال ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس طرح کے یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کے اس اپنے بنائے ہوئے جھوٹے قوانین کا رد فرمایا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، قُلْ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ، تم فرماؤ، کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں دمبے کا ذکر ایک سے زائد مقامات پر فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ صافات کے اندر دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے صدقے میں دے کر اسے بچا لیا۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا اس آیت میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب جناب سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام مکہ مکرمہ کے اندر اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور اپنے کم سن بچے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کو اس بیابان میں چھوڑ کر تشریف لے گئے، اور یہ وہ بچہ کہ جسے آپ نے بڑی دعاؤں سے مانگا تھا اور بڑی چاہتیں اس بچے سے آپ کی وابستہ تھی، بڑی محبت اور شفقت کیا کرتے تھے،
اور پھر اسی مقام پر بار بار ملنے بھی آیا کرتے تھے۔ اب جب آپ کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ صلاۃ والسلام جب بڑی عمر تک پہنچے، تھوڑی جوانی کے قریب پہنچے اور اس عمر تک پہنچے کہ جو آپ کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کی عمر تھی، تو اب آپ علیہ نبی علیہ صلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہا، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ اب جناب سیدنا اسماعیل علیہ نبی علیہ صلاۃ والسلام سے جب یہ بات ان کے والد نے بیان کی اور ان کی ثواب دید پر چھوڑا، ان کی رائے چاہی کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کیا ان کی رضا بھی شامل ہوگی۔ اب چونکہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے خواب حق ہوتے ہیں اور انہیں جو خواب میں دکھایا جاتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حق ہوتا ہے۔ اب جب بیٹے نے یہ سنا کہ والد یہ بتا رہے ہیں تو کہا، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ کہا اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ اب بیٹے راضی ہیں، انہیں لے کر جناب سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ صلاۃ والسلام مینا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب اسی دوران پیچھے شیطان حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور آ کر کہنے لگتا ہے، تمہیں معلوم ہے تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ کہا وہ تو لکڑیاں لینے گئے ہیں، ساتھ ہی علاقے میں گئے ہیں۔ کہا نہیں، وہ لکڑیاں لینے نہیں گئے بلکہ وہ تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے ارادے سے لے کر گئے ہیں۔ کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان پر بڑی شفقت کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ ان کا یہ خیال ہے کہ انہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ملا ہے۔ اب جب حضرت حاجرہ نے سنا کہ اللہ کا حکم آیا ہے تو آپ سمجھ گئیں کہ یہ جو بھی کریں گے اللہ کے حکم سے اگر کر رہے ہیں تو میں اس پر راضی ہوں۔ شیطان یہاں سے خائب و خاسر ہو کر لوٹا، ذلیل ہو کر لوٹا، اپنے مقصد میں ناکام ہوا۔ اب وہی شیطان اب حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتا ہے، بابا کے ساتھ جا رہے ہیں حضرت ابراہیم کے ساتھ۔ وہ کہنے لگتے تمہیں پتہ ہے تمہارے والد کہاں لے کر جاتے ہیں؟ کہاں لے کر جاتے ہیں؟ کہ تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ کہا کہ وہ ایسا کیوں کریں گے؟ کہا انہیں اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے۔ کہا اگر ایسا ہے، اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے تو میں سر خم تسلیم کرتا ہوں، میں اس بات کو مانتا ہوں اور میں اپنی جان دینے کے لیے رب کے حکم پر راضی ہوں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ صلاۃ والسلام کے پاس وہی شیطان آیا اور آ کر آپ سے کہنے لگا کہ خدا کی قسم وہ شیطان تھا جو تمہارے پاس آیا تھا خواب میں اور تمہیں اس نے اس طرح سے کہا تھا۔ آپ سمجھ گئے کہ یہی شیطان ہے اور یہ اب اس بات کو اس کے خلاف کروانا چاہتا ہے، یا یہ چاہتا ہے کہ اس وعدے سے یا وہ جو چیز دیکھی ہے جس پر عمل کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں یہ اس سے روک پائے۔ آپ نے اس کی بات سے صرف نظر کیا اور اپنے مقصد کی طرف، اپنی منزل کی طرف بیٹے کو لے کر لے جاتے رہے۔ اور یہیں پر پھر 3 مقامات پر جو آج بھی حاجی جا کے رمی جمرہ کرتے ہیں، یا حضرت ابراہیم ہی نے اس موقع پر شیطان کو کنکر مارے تھے دیکھ کر، تو انہی کی یاد میں آج اس ادا کو بھی ادا کیا جاتا ہے۔ اب جناب سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ صلاۃ والسلام اپنے بیٹے کو لے کر جب اس مقام پر پہنچے جہاں ذبح کرنا تھا، تو اب بیٹے کہہ رہے ہیں والد سے، بابا کہ میری یہ جو قمیض ہے یہ میری والدہ کو دے دیجئے گا، انہیں صبر آ جائے گا۔ اب والد نے باتیں مانی، اسی طرح لٹایا۔ اب جب ذبح کے لیے انہیں لٹا کر چھری چلانا چاہی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ چھری الٹی ہو گئی، چھری نہ چل پائی۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی کہ ہم نے یعنی حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں ایک عظیم ذبیحہ دے کر انہیں بچا لیا۔ اور وہ ذبیحہ کیا تھا؟ وہ جنت سے آنے والا ایک مینڈھا تھا کہ جسے آپ نے بعد میں قربان کیا تھا۔ اور اس طرح یہ ایک آزمائش تھی، اللہ کی طرف سے امتحان تھا۔ خلیل بنایا نا، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، صبر اتنا انہیں دیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ اب ان کے لیے یہ صبر جو تھا، سجدہ تسلیم کو خم کر کے ماننا، یہ کیسا ان کی ذات میں تھا کہ آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ اور اللہ پاک نے پھر کیسی شانیں عطا فرمائیں کہ رہتی دنیا تک آپ کے اس دوران جو آپ نے افعال کیے، حاجیوں نے قربانی بھی وہاں کرنی ہوتی ہے، حاجیوں نے رمی جمرہ بھی کرنی ہوتی ہے، مینا مزدلفہ عرفات کے جتنے بھی رکن ادا کرنے ہوتے ہیں، یہ سب انہی کی اداؤں کو ادا کرنا ہوتا ہے اور انہی کے طریقے پر چلنا ہوتا ہے جنہیں رہتی دنیا تک اللہ پاک نے ان پیاروں کی یاد میں باقی رکھا ہے۔ یہ ایک واقعہ تھا
جس کا تعلق مینڈھے سے تھا۔ اور اسی طرح اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں بھی چند واقعات مینڈھے سے متعلق ملتے ہیں، آپ کی احادیث طیبہ میں اس کے فضائل ملتے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بہترین قربانی وہ سینگھوں والا مینڈھا ہے، یعنی جس کے سر پر سینگ ہوتے ہیں وہ مینڈھا جو ہے یہ سب سے زیادہ بہترین قربانی ہے اسے ذبح کرنا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے چونکہ مینڈھے کے جسم پر بال بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور روایتوں میں آتا ہے کہ بالوں کے برابر اس قربانی کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، تو چونکہ اس کے بال بھی زیادہ ہوتے ہیں اس اعتبار سے بھی، اور بعض روایتوں میں یوں بھی آیا کہ سفید مینڈھا یہ سیاہ مینڈھے سے بہتر ہے۔ اچھا، پھر یہ جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا ذبح کیا ہوا مینڈھا تھا جو جنت سے آیا تھا، بڑا خوبصورت مینڈھا تھا، اب اس کا جو سر تھا اسے کعبۃ اللہ المشرفہ کی چھت پر رکھا گیا تھا، اور یہ صدیوں تک یوں ہی باقی رہا، بلکہ صحابی کہتے ہیں نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں بھی یہ تھا، اور یہ اسی طرح موجود تھا۔ ہاں اتنا تھا کہ اس چہرے کی جو اس کا منہ تھا دمبے کا، اس کی کھال جو تھی وہ تو ختم ہو چکی تھی، البتہ ہڈیاں موجود تھیں، اور یہ مبارک دمبا جو تھا اس کا سر اسی طرح نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں اور اس کے بعد بھی کچھ عرصہ موجود رہا، البتہ جب امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ شہید کیا گیا یزیدی لشکر کی طرف سے، اور اس کے بعد پھر یہ یزیدی ٹولہ یزیدی لشکر جب کعبۃ اللہ المشرفہ کی طرف آیا اور یہاں آ کے اس نے بہت سارے غلط کام کیے، بہت ساری ظلم کی آندھیاں چلائیں، اور اسی میں پھر ایک یہ بھی تھی کہ یہ من جنیق جو اس دور کی یوں کہہ لیں کہ توپ ہوا کرتی تھی جو بنائی جاتی تھی خود، جس کے ذریعے پتھر پھینکے جاتے تھے اور بڑی زور سے جاتے تھے، اس کے ذریعے اس نے کعبۃ اللہ المشرفہ کے صحن میں پتھر پھینکے، جس سے جو کعبے کے ستون تھے وہ بھی گر گئے تھے، اور نہ صرف اتنا بلکہ اس ظالم لشکر نے، اس کے کچھ لوگوں نے کعبۃ اللہ المشرفہ کے غلاف کو آگ لگا دی معاذ اللہ، جس کی وجہ سے وہ پورا غلاف بھی جل گیا، اور اسی آگ کے نتیجے میں وہ جو سینگ تھے مبارک مینڈھے کے، وہ جو اس کا منہ تھا وہ بھی اسی آگ کے نتیجے میں ختم ہو گیا، اور اس کے بعد پھر اس کا جو منہ تھا اس کے سینگ تھے وہ نہ دیکھے گئے۔ اور پھر مینڈھا ہی کیوں آیا؟ اور بھی تو جانور ہے، بکری ہے، اونٹ کی بھی قربانی کی جاتی ہے، تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مینڈھا آنا ہے اور اسے ذبح عظیم کہا گیا، ایک عظیم قربانی کے ذریعے ہم نے اسے بچا لیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، تو یہ بھی بتاتا ہے کہ مینڈھا جو ہے، دمبا جو ہے، یہ قربانیوں میں دوسروں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ تو یہ خوبصورت باتیں قربانی میں بھی بہت سے لوگ دمبا لاتے ہیں، تو نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے مطابق جو سفید مینڈھا ہے، سفید دمبا ہے، یہ دوسرے سے بہتر ہے، اور پھر دمبوں میں بھی سفید میں بھی وہ زیادہ بہتر ہے کہ جو سینگوں والا ہو۔ اب دوسرا جانور جو ہے جسے عربی میں ماز کہا جاتا ہے، شات کہا جاتا ہے اور غنم کہا جاتا ہے، یعنی بکری، آئیے اس کے بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ دوسرے جانور بکری کا ذکر بھی قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ انعام میں موجود ہے۔ من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ایک جوڑا بھیڑ کا اور ایک جوڑا بکری کا۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ بکری کا ذکر نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ میں بھی ملتا ہے، اور نہ صرف ملتا ہے، بہت خوب ملتا ہے۔ اور اس سے پہلے اگر جناب سیدنا یونس علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ دیکھیں، فالتقمه الحوت وهو مليم، پھر اسے مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا۔ جب مچھلی نے نگل لیا تھا اور کئی دنوں تک آپ اس کے پیٹ میں رہے، وہاں اللہ رب العالمین کی تسبیح کرتے رہے، چونکہ بھوک کا عالم تھا، بھوک کی شدت، پیاس کی شدت کی وجہ سے کمزوری ہو گئی تھی، بدن بہت زیادہ نڈھال ہو چکا تھا۔ اب جب اس مچھلی نے آپ کو ایک ساحل پر اگلا، باہر نکالا، تو وہاں پر چونکہ آپ بہت کمزور ہو چکے تھے، تو اللہ رب العالمین نے وہاں ایک کدو کا درخت اگایا تھا جو آپ کے لیے چھاؤں کر رہا تھا۔ نہ صرف اتنا بلکہ پاک پروردگار عالم نے ایک بکری کی وہاں ذمہ داری لگائی تھی، صبح و شام آتی آپ کو دودھ پلایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے آپ دوبارہ سے توانا ہوئے اور اپنی قوم کی طرف واپس تشریف لے گئے تھے۔ تو یہاں بھی اس واقعے میں بھی بکری کا ذکر ملتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا بچپن، آپ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور نہ صرف آپ بلکہ آپ کی حدیث طیبہ میں بھی ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہوا مگر اس نے بکریوں کو چرایا ہے، اور بکریوں کو بڑا مبارک جانور کہا گیا ہے، یہ بڑی برکت والی ہوتی ہیں۔ اور نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ واقعہ
جو معبد کی بکری جو سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے، بڑی خوش نصیب بکری تھی۔ ہجرت کے موقع پر جب نبی مکرم علیہ السلام اپنے یار غار پیارے دوست جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لے کر جب ہجرت کے لیے مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے، تو راستے میں معبد عاتقہ نامی ایک خاتون کا ایک خیمہ آیا جو بڑی ضعیف خاتون تھی، اور یہ خاتون اپنے خیمے کے صحن میں بیٹھی رہتی اور گزرنے والے راہگیروں کو، ہمراہیوں کو یہ کھانا پانی دیا کرتی تھی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے جب ارادہ فرمایا کہ وہ بھی اس خاتون سے کچھ کھانا خریدیں، تو آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا کہ کچھ کھانا ہو تو ہمیں دیں۔ وہ کہنے لگی کہ آج کچھ کھانا نہیں ہے، تو نبی مکرم علیہ السلام نے المختصر، یہ مختصراً بیان کر رہا ہوں، بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ وہیں اس معبد کا ایک بچہ بھی تھا جو وہاں موجود تھا، وہ بھی یہ ماجرا دیکھ رہا تھا۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک جانب ایک بکری بندھی ہوئی ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم اجازت دو تو کہ میں اس کا دودھ دھو لوں۔ تو معبد کہنے لگیں، عاتقہ کہنے لگیں کہ یہ تو اتنی لاغر ہے، چل کر دوسرے ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکتی ہے، یہ چلنے تک نہیں گئی ہے۔ بقیہ جو دوسری بکریاں ہیں انہیں لے کر میرے شوہر چرانے کے لیے لے گئے ہیں، لیکن یہ تو اتنی لاغر ہے، چل کر ان کے ساتھ نہیں جا سکتی، ہڈیوں میں گودا تک نہیں ہے، کمزور ہے، یہ کہاں سے دودھ دے گی؟ اس کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے، خشک ہو چکا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں اس سے دودھ دھو لوں۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اس بکری کو کھول کے حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے جب اس کی پیٹھ پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس بکری کے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ اب دودھ کتنا آیا، سبحان اللہ۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ دھونا شروع کیا۔ اب سارے معبد نے بھی پیا، اس کے بچے نے بھی پیا، جناب سیدنا صدیق اکبر نے بھی پیا، حضور نے بھی نوش فرمایا۔ نہ صرف اتنا، گھر کے سارے برتن بھر گئے دودھ سے، لیکن وہ بکری ابھی بھی دودھ دے رہی تھی۔ کیا شان پیارے آقا کی، کیا معجزہ پیارے آقا کا کہ وہ بکری کہ جسے دیکھ کر معبد یہ کہتی تھی کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں، یہ دودھ کہاں سے دے گی، لیکن کریم آقا کا دست مبارک جب پشت پر آیا تو اتنا دودھ دیا، معبد کے گھر کے سارے برتن بھر گئے، دودھ سنبھالنے کے لیے اور جگہ نہیں بچی، سب نے سیر ہو کر پی لیا۔ ابھی بھی اس بکری کے تھنوں میں دودھ موجود تھا۔ یہ وہ مبارک بکری کہ جسے نبی پاک علیہ السلام کا دست مبارک ملا اور جس کی وجہ سے وہ مبارک بن گئی۔ یہ ایک واقعہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت میں ملتا ہے۔ پھر کریم آقا علیہ السلام سے متعدد موقعوں پر بکری کا گوشت تناول فرمانا بھی ثابت ہے، متعدد احادیث میں ملتا ہے۔ ایک مرتبہ تو نبی پاک علیہ السلام دعوت میں تشریف لائے تو بکری، بھنی ہوئی بکری موجود تھی۔ صحابی رسول سے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس کی دستی دو۔ آپ نے کچھ تناول فرمائی، پھر دے دی کسی صحابی کو، فرمایا دوسری دستی دو۔ تو صحابی دوسری دستی پیش کرنے لگے، نبی پاک علیہ السلام نے اس سے بھی تناول فرمایا، پھر فرمایا کہ اس کی دستی دو۔ تو وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس کی تو دو ہی دستیاں، ایک بکری کی دو ہی دستیاں ہوتی ہیں، دو ہی یعنی بازو ہوتے ہیں۔ تو حضور نے عرض کیا اگر تم دیتے رہتے تو دستیاں خود بخود آتی رہتی، اللہ رب العالمین خود ہی اہتمام کرتا رہتا، اگر سوال نہ کرتے اور دیتے رہتے تو پاک پروردگار عالم کی طرف سے اہتمام ہوتا رہتا۔ اور نبی پاک علیہ السلام سے اور دیگر اس طرح کے واقعات موجود ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام بکریوں کو چرایا بھی کرتے تھے بچپن میں، اور بکریاں بھی آپ کے گرد طواف کیا کرتی تھیں، محبت کیا کرتی تھیں آپ سے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی دیگر احادیث میں بکری کے فضائل بھی ملتے ہیں، اسے برکت والا جانور بھی کہا گیا ہے۔ الغرض یہ دونوں ہی جانور، بکری بھی اور ساتھ ہی دمبا جس کی ابھی پہلے بات ہوئی، یہ دونوں ہی بڑے برکت والے جانور ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان جانوروں میں ایسی برکت رکھی ہے، انہیں ایک تو کھایا زیادہ جاتا ہے اور سال میں 1 یا 2 مرتبہ یہ بچے دیتے ہیں۔ اس کے باوجود دیگر وحشی درندوں سے، جانوروں سے جو کہ سال میں 6 یا اس سے بھی زیادہ بچے دیتے ہیں، ان سے زیادہ ان میں برکت موجود ہے۔ وہ مر جاتے ہیں، یہ کھائے جانے کے باوجود بھی ان میں برکت ہوتی ہے، نسلیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور ہر سال خوبصورت سے خوبصورت ترین جانور آتے ہیں۔ اور خاص طور پہ یہ جو بکری ہے کہ یہ ایک برکت والا جانور ہے۔ دوسرا، بکری کی کھال پر بیٹھنے سے عاجزی پیدا ہوتی ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو انکساری، عاجزی کا خوگر بنائے، یہ صفت ہم سب میں داخل ہو جائے، اور ہم اپنے پاک پروردگار کے لیے عاجزی کریں اور اسی کے لیے انکساری کریں اور اسی کی عبادت میں لگے رہیں۔ آمین۔ قرآن مجید پڑھتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
یا اللہ یا اللہ، رحمت پہ تیری ہے آسرا، تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا، رحمت پہ تیری